أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین، گزشتہ جمعہ میں قرآن کریم کی سورۃ الحج کی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی تھی، اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک ہم نے پہنچایا. وہی آیت آج پھر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب فرما کر پہلے خاص عبادت کا حکم دیا ہے، اور اختتام میں تمام نیکیوں کی ترغیب دلاتے ہوئے اللہ رب العزت نے نیکیوں کے ذخیرے کا انجام بھی بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو اللہ کے لیے رکوع کرو، واسجدوا ربکم، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو. رکوع سجدہ یہ دونوں اللہ ہی کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ایک عبادت کے خاص حصوں کو بیان فرمایا. اس کے بعد وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ یہ کہہ کر تمام عبادات کو اس میں جمع کر دیا، اور پھر ایک لفظ کہہ کر تمام عبادات کے ساتھ جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں ان ساری نیکیوں کو ایک لفظ کے اندر سمو دیا، اور فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، تمام خیر کے کام، اچھائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں تو آپ کے سامنے رکھی گئیں. آج ہم اختتام پر بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنا کر انسان اور جن ان دونوں مخلوق کو مکلف کیا ہے، شریعت کا مکلف کیا. لیکن وہ مخلوق
مخلوقات جن کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر مخلوق نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے، کیسے ادا کرنا ہے۔ کچھ مفسرین نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ نماز کا تعلق انسان سے ہے اور تسبیح تحمید کا تعلق اللہ کی دیگر مخلوقات سے۔ بہرحال اللہ کی تمام مخلوقات نماز کا اور تسبیح کا جو انداز ہے اللہ نے ان کو سکھایا ہے، وہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عبادتیں سکھلایا ہے، اس میں دو بڑی اہم ترین چیزیں ہیں، ایک ابتدا اور ایک انتہا۔ ابتدا کیسے؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا، تمام نیکیوں اور خیر کا جو دار و مدار ہے، بنیاد ہے، وہ انسان کی نیت ہے۔ نیت صحیح ہے تو انسان کی ساری چیزوں کا بدلہ اس کی نیت کے اعتبار سے ملے گا۔ اور اس کے بعد انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان کے اعمال کا خاتمہ کیسے ہے، زندگی کا خاتمہ انسان کا کیسے ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے واقعات سنے، بہت سارے واقعات ہیں۔ بنیادی طور پر صرف مثال کے لیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص حالت جہاد میں، یعنی جہاد کے سفر میں ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑا ہوا ہے، اسی وقت اس کو ایک تیر لگا اور وہ گر کر فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کہا ہنی لہ بالشہادہ، اس کو شہادت مبارک ہو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر اس نے اس میں سے چرا لیا تھا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سوال کیا اسلم او اجاہد، پہلے مسلمان ہو جاؤں کلمہ پڑھ لوں یا پہلے جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا اسلم ثم جاہد، پہلے مسلمان ہو جاؤ اس کے بعد جہاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اس نے عمل کیا اور جہاد کرتا ہوا شہید بھی ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا اجر کثیرا، تھوڑا سا عمل کیا ہے لیکن اجر اس کو بہت ملے گا، خاتمہ بہتر ہوا ہے۔ ایک پہلے شخص کا خاتمہ، اس نے جہاد کے سفر میں رہتے ہوئے ایک غلطی کیا، اس غلطی اس گناہ کے ساتھ اس کی موت ہو گئی، جبکہ موت ایک بہترین انداز میں ہوئی کہ ایک تیر لگا ہے جہاد کے سفر میں، وہ بھی مجاہد اور شہید شمار ہوتا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل کی بنیاد پر بتایا کہ اس جہنم میں جائے گا۔ اور دوسری طرف جس نے آ کر پہلے سوال کیا اسلم او جاہد، کہ پہلے میں مسلمان ہو جاؤں یا پہلے کلمہ پڑھ لوں، تو آپ نے بنیاد یہ بتایا کہ پہلے تمہیں کلمہ پڑھ کے ہماری جماعت میں شامل ہونا ہے۔ تو اختتام اس کا اتنا بہتر ہوا کہ ایک بھی نماز کا موقع نہیں ملا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہو کر جنت کا مستحق بن گیا۔ خاتمہ جو ہے بڑا اہم ترین ہے، انسان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لوگوں کی زندگی کا تذکرہ کیا، یعنی دو ہی، ایک تو زندگی میں اچھے اعمال کیا لیکن آخری جو اس کی وفات ہوئی وہ غلط کام پر ہو گئی کہ جنت میں جانے سے ایک قدم باقی تھا اور اس پر تقدیر غالب آئی اور کوئی ایسا کام کر لیا کہ وہ جہنم کا مستحق بن گیا، یا پھر زندگی بھر اس نے گناہ کے کام کیے اور بالکل موت کے قریب، جہنم کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن ایسا کوئی کام کر لیا کہ جنت کا مستحق بن گیا۔ آگے آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ابھی ہم جو رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، آج 20واں روزہ ہے، یا تو 29 یا 30 روزے ہوں گے، اور آج جو تاخرات ہوگی پہلی 21ویں شب ہوگی، یعنی 2 عشرے آج مکمل ہو چکے، آج تیسرا عشرہ 2/3 جو ہے، 3 حصے کرنے کے بعد 2 حصے تو نکل چکے، آخری حصہ باقی ہے، اور اس رمضان کے مہینے کا اختتام بھی بڑا قیمتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کی انتہائی زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان صحیح مسلم میں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت کیا کرتے تھے اتنی محنت کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے، یعنی یہ آخر کے 10 دن رمضان کا اختتام
تیسرا آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے۔ انداز کیا ہوتا تھا محنت کرنے کا؟ دوسری حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی شروعات میں کیا کرتے تھے؟ شد مئزرہ، کمر کس لیتے تھے، یعنی اس کام کے لیے، اس آخری عشرے میں عبادت کے لیے آپ کمر کس کے تیار ہو جاتے۔ یا بعض اہل علم نے کہا اس میں ایک لطیف اشارہ ہے، شد مئزرہ، ازار بولتے ہیں جسم کے نچلے حصے میں جو کپڑا پہنا جاتا ہے، کس لیا کرتے، یعنی آپ عورتوں سے، بیویوں سے، امہات المومنین سے الگ ہو جاتے، صرف عبادت میں آپ مصروف ہو جاتے تھے، اور صرف اکیلے نہیں بلکہ احیا لیلہ، اپنی راتوں کو جاگتے تھے، اپنے خود بھی جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، اور تیسری چیز کہ اپنے گھر والوں یعنی اپنی ازواج مطہرات کو بھی آپ جگایا کرتے تھے۔ تو خود اپنی راتوں کو آپ جاگتے اور اہل خانہ کو بھی آپ جگاتے اور عبادت کے لیے اس آخری عشرے میں تیار ہو جاتے۔ اسی لیے بالخصوص ہم آپ کو یہ پیغام دیں گے کہ کوشش کیجئے رمضان کی یہ آخری گنتی کے کچھ دن باقی، ویسے ہی رمضان کا مہینہ جو ہے یہ چند گنتی کے دن ہیں، ابھی شروع ہوا تھا اب ختم ہونے کے قریب بھی ہو گیا، اور یہ آخری عشرہ آج سے شروع ہونے لگا، تو اس آخری عشرے کی قدر کیجئے۔ اس میں خاص طور سے جن لوگوں کو یہ نصیب ہو جائے کہ وہ آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے ان 10 دنوں کو اپنے رب کے گھر کے لیے وقف کر دے اور اللہ رب العالمین کے گھر کے ایک کونے کو اختیار کر کے وہاں بیٹھ کر اور اسی جگہ اپنی ان 10 راتوں کو 10 دنوں کو گزار لے تو بہت ساری نیکیاں ان کے لیے جمع ہو جائیں گی۔ اول وقت میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں ان کو نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا، فرائض کی پابندی ہو جائے گی، نوافل کا اہتمام ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کا اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا، بہت ساری نیکیاں اس کے پاس 10 دنوں میں جمع ہو جائیں گی، اور ایک سنہرا موقع اس کو مل جائے گا کہ دنیا سے کٹ کے اپنے رب کو یاد کر لے، خاص اوقات میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے کچھ دعائیں کر لے۔ اور یہ یاد رکھیں دنیا کا معاملہ یہ ہے، ہر شخص جو تجارت سے جڑا ہوا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ سیزن جب آئے تو ایک ایک انداز میں جس طرح ہو سکے وہ پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے قریب بازار ہے، سبزی بازار، آپ شام کو جائیں، جو لوگ باہر سے گاؤں سے چھوٹی چھوٹی دکانیں لا کر لگاتے ہیں، سبزیاں لے کر آتے ہیں، عصر کے بعد جائیں گے تو ان کی سبزی کی قیمت کچھ ہوگی، لیکن عشاء کے قریب اگر آپ جائیں دکان بند ہونے کے وقت میں ان کی وہی سبزیوں کی قیمت کچھ اور ہوگی، جاتے جاتے کیا بچا کر لے جائیں گے؟ بیچ تو جو پیسہ آ جائے غنیمت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے بڑے دکاندار رمضان میں یا خاص سیزن کے موقع پر جو چیزیں، جو چپل ہیں، کپڑے نہیں بک رہے، اس کے لیے اسٹال لگا دیتے ہیں اور سیل لگا دیتے ہیں کہ یہ جو بچے ہوئے ہیں ان سے کم از کم کچھ تو پیسے ہمارے پاس آ جائیں، کچھ پیسے مل جائیں۔ ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایک دن اس رمضان کے مہینے کا قیمتی ہے، کوشش کر لے کہ ہر جاتے ہوئے دن کے ساتھ کوئی تو نیکی ہمارے ساتھ آ جائے، ہماری زندگی میں ایک نیکیوں کا ایک ذخیرہ جمع ہو جائے۔ تو اس آخری عشرے کو ہر ممکن کوشش کر کے نیکیوں کے جمع کرنے کا ذریعہ بنا لیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ رمضان کے علاوہ بھی اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا جبرائیل امین آپ سے ملاقات کرتے تھے اور جبرائیل امین آپ سے قرآن کا دور کرواتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور فرماتے اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا، اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اجود من الریح المرسلہ، تیز ہوا سے زیادہ آپ سخی ہوتے تھے۔ اور ایک خاص بات پر غور کریں، میں اختتام کی بات کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ مبارک ہستی تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ساری نیکیوں کا ذخیرہ اپنی زندگی میں جمع کیا ہی نہیں بلکہ دنیا کے لوگوں کو نیکیاں آپ نے کرنا سکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ ہر سال قرآن کا ایک دور ہوتا تھا، لیکن زندگی کا جو آخری رمضان تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔
اللہ نے آپ کو ویسے تیار کیا تھا، یہاں تک کہ نبوت سے پہلے کے 40 سال بھی آپ کی کتاب زندگی لوگوں کے سامنے کھلی ہوئی تھی، اور جب لوگوں نے آپ کی دعوت کے بعد، آپ کی صداقت و امانت کا لوہا ماننے کے بعد جب آپ کی نبوت کو ٹھکرایا، آپ کے اعلان کا انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، لوگوں یہ میری ابھی کی زندگی نہیں ہے، تم میری بات کو نہیں مان رہے ہو، تم تو خود جانتے ہو کہ تمہارے بیچ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، کیسی زندگی گزری ہے، ایک داغ میری زندگی کے اندر نہیں دکھا سکتے، اس زندگی، اس پاکیزہ زندگی کی رب نے قسم کھائی ہے، لعمرک، اے نبی تمہاری عمر کی قسم، اللہ اکبر، ایسی پاکیزہ زندگی، آپ کی زندگی کا جو اختتام ہونے والا ہے، خاتمہ ہونے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اب ہمارے نبی کی زندگی کا مقصد، آپ کا مشن پورا ہو چکا، اللہ نے اپنے پاس بلوا لیا، لیکن بلانے سے پہلے قیامت تک کے آنے والے تمام امتیوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میری اور آپ کی زندگی کا مسئلہ کیا ہے، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ صرف ایک سانس کا، چل رہی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں۔ اس ایسی زندگی کے بارے میں ہم اتنا شعور ضرور رکھیں، اتنا احساس ضرور رکھیں کہ ہم کو یہ نہیں معلوم ہے اگلا قدم ہم اٹھا سکیں گے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں ممبر سے نیچے اتر سکوں گا یا نہیں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو سکیں گے کہ نہیں، یہ کسی کو نہیں معلوم، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہماری امیدیں اللہ پوری کر رہا ہے، ہماری پلاننگز چل رہی ہیں، پوری ہو رہی ہیں، لیکن یہ یاد رکھو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو جب ہماری زندگی اتنی کمزور ہے تو کیوں نہ کوشش کریں کہ ہمارا خاتمہ بہتر ہو، اب خاتمہ بہتر ہو اس کے لیے کوشش یہ ہو کہ روزانہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، ہر دم ہر پل جو نیکی کا موقع ملے اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ آپ نے اب تک بہت سارے سفیروں کا تعاون کیا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم نے جب مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، ہمارے استاذ محترم بھی یہاں ایک تشریف فرما ہے، میں نے درخواست کیا تھا لیکن انہوں نے معذرت کر لی خطبے کے لیے، ہم نے جب میں نے میرے ساتھ اور بچے پڑھ رہے ہیں، میں جو مدرسے سے پڑھ کر آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہاں پر جیسے اساتذہ کا، والدین کا حصہ ہے، اس میں بہت ممکن ہے کہ آپ کے بھی 150 10 20 روپئے اس میں شامل ہے، اور یقیناً سچے دل سے اگر آپ نے وہ خرچ کیا ہے، اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کیا ہے، تو یقیناً ہمارے اس ایک ایک لفظ کے بولنے پر بھی ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے میں آپ سے کہوں کہ ابھی شروع سے لے کر اب تک آپ نے جو تعاون کیا، ابھی اور رمضان تک آئیں گے، رمضان کے اختتام کے بعد بھی آئیں گے، کوشش کریں کہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جس قدر نیکی کے راستے ہیں سب میں آپ کو خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ قیمتی عشرہ اہم ترین، آپ جانتے ہیں رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے، تاخراتیں بالخصوص ہوتی ہیں، تو بازو کا حصہ جو ہماری اس مسجد کا ہے، وہاں پر کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے مناجات کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں رات میں، اس اندھیرے میں، اور بالخصوص اس حصے میں لائٹ بھی روشن نہیں ہوتے، لائٹ چالو نہیں ہوتے، اندھیرے میں آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے، تو کیوں صرف اس کو رمضان کی 5 تاخراتوں پر محدود کر دیے؟ کبھی یہ بھی سوچو، یہ اتنا قیمتی لمحہ ہے، زندگی کے ہر رات کے اتنے قیمتی لمحات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ نے بار بار سنا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ ایک بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت ہے سنن نسائی اور سنن ترمذی وغیرہ کی، اقرب ما یکون الرب من عبدہ فی جوف اللیل الآخر، ہمارا رب اپنے بندے سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب رات کا آخری تیسرا حصہ بچتا ہے۔ بندہ کب قریب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت بندے کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے شہرگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، لیکن انسان اور تمام مخلوقات کے جو کچھ کام ہیں، جو بھی حرکتیں ہیں، جو بھی اعمال ہیں، سب اللہ رب العالمین کے علم میں، ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ لیکن جو رات کا آخری تیسرا حصہ ہوتا ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا،
اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، کب؟ رات کے آخری حصے میں، پھر اعلان فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کر لوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو دے دوں۔ تو اسی لیے اقرب ما یکون الرب من عبدہ فی جوف اللیل الآخر، اللہ رب العزت اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری تیسرا حصہ بچتا ہے۔ اگلے جملے پر غور فرمائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلی جو بات ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اس گھڑی میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو ان میں شامل کر لو، ان خوش نصیبوں میں اپنے آپ کو شامل کر لو۔ اللہ رمضان میں ہماری جو اٹھنے کی عادت ہے، اس کو زندگی کی ہر رات کا حصہ بنا دے۔ اور یہ قیمتی وقت وہ ہے، اس وقت میں اگر کوئی بندہ مومن، اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کی کوئی بندی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر، اس کے سامنے رکوع کرتے ہوئے، اس کے سامنے سجدے کی حالت میں اس حالت تک پہنچ جائے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ اکیلا شخص جس نے رات کی تاریکی میں یا کسی بھی اندھیرے میں یا کسی بھی تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا ہو اور اس کی آنکھیں بہ پڑی ہو، اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف پر، اللہ کے عذاب کی پکڑ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں، ایسا خوش نصیب انسان قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے کا مستحق ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ رب العالمین کے اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو وہ خوش نصیب بنا دے۔ تو کوشش کیجیے، یہ اسی لیے میں ایک بات آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، عربی کی ایک مثال ہے، سم یومک لتفطر غدا، آج روزہ رکھیے تاکہ کل عید کریں۔ کیا مطلب ہے؟ آج سے مراد دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ایسے گزارو جیسے روزے کی حالت میں گزارتے ہو، تاکہ کل جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو آپ کو عید کی سی خوشی وہاں پر میسر آ جائے۔ یہ دنیا کی قربانیاں، یہ دنیا کی عبادتیں، اس کا نتیجہ جو حقیقی انعام ہے وہ تو اللہ کے پاس ملے گا۔ جیسے آپ نے سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ حین یلقى ربہ، کہ دو خوشیاں جو روزے دار کو ملتی ہیں، ایک خوشی جب وہ افطار کے وقت بیٹھتا ہے، اور دیکھیے دن بھر روزہ رکھنے کے بعد بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کیے ہیں اور کتنا حفاظت کرتے ہیں روزے کی، کہ گھڑی دیکھتے ہیں یہاں تک کہ ٹائم ہو چکا، ٹائم ہو گیا افطار کا، لیکن اذان کی آواز نہیں آئی ہے تو بھی افطار نہیں کرتے۔ اذان کا انتظار ہے کہ کہیں غلطی سے ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ ایک منٹ پہلے تک، آدھا منٹ پہلے تک ایک کھجور کے حلال ٹکڑے کو پیٹ میں لقمہ بنا کر ڈالنے سے آپ کترا رہے ہیں، لیکن وہی نماز سے باہر نکلتے ہی آپ کی بیڑی جل جا رہی ہے، آپ کے گٹکے کا پاؤچ نکل جا رہا ہے۔ تو پھر آپ جو ابھی تک جس رب کے حکم پر آپ نے حلال سے پرہیز کیا تھا، اسی رب کے حکم کو مسجد سے باہر جاتی ٹھکرا دے رہے ہیں، کیسے آپ کے روزے کا مقصد حاصل ہوا؟ کوشش کیجئے، اس کو سمجھیے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کو شدت کی پیاس لگی ہے، پانی پینا تو دور کی بات ہے، وضو کرتے ہوئے جو پانی آپ نے منہ میں کلی کرنے کے لیے لیا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی آپ حلق سے نیچے نہیں اتارتے۔ دنیا کا کوئی کیمرہ آپ کے اس حلق کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ نے پورا پانی باہر کیا ہے، کچھ اندر بھی کیا ہے، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے۔ اسی لیے یہ روزہ اللہ کے بندو آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں راز ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض اہل علم نے ایک بات کہی ہے کہ قیامت کے دن اس کا مقام اس لیے بھی اونچا ہوگا کہ دنیا کے میں انسان کے پاس بہت سی نیکیاں ہوں، لیکن اس نے لوگوں کو ستایا ہو، ظلم کیا ہو، لوگوں کو پریشان کیا ہو، حق دبایا ہو، اس کی نیکیاں سب کے سب ان اعمال کے بدلے میں، ان گناہوں کے بدلے میں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن روزے کا مقام یہ ہے کہ اس روزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام رکھا ہے کہ وہ نیکیوں، اس کی نیکیاں اعمال کا، اس کی غلطیوں کا کفارہ بننے کے باوجود بھی روزے کا ثواب باقی رہے گا۔ اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کے لیے اللہ نے ایک اسپیشل ایک دروازہ بنایا ہے کہ اسی دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ میرا پیغام یہی ہے کہ اس آخری عشرے کی قدر کر
لیجئے، اس کی حفاظت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو بہت ساری روایتیں آپ سے ثابت ہیں، خلاصے کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں بالخصوص آپ نے جو ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور صحیح بخاری کی ہی یہ بھی روایتیں موجود ہیں، التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کم از کم طاق راتوں میں تو تلاش کر لو، کیونکہ التمسوها فی العشر الاواخر من فی الوتر، آپ نے یہ بھی کہا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو آخری عشرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ آپ اعتکاف فرماتے تھے، اور جیسا کہ آپ نے سنا آخری عشرہ پورا جاگ کر، خود جاگتے تھے، اہل خانہ کو آپ بیدار رکھتے تھے، اور وتھ فیملی آپ عبادت کرتے تھے۔ آج ہماری راتیں کیا ہیں؟ ایک تو رات کا اکثر حصہ گزار دیتے 11-12 بجے لوگ مسجد آتے ہیں، کیوں اپنی وقت کو برباد کر رہے ہیں؟ کتنا قیمتی ہے یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک تو 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا ہے، 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ کس کس کو ملتی ہے اتنی عمر؟ بہت کم لوگوں کو ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70 واقلهم من يجوز ذلك، میری امت کے لوگوں کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال ہے، بہت کم لوگ اس سے اوپر بڑھتے ہیں۔ تو سب کو موقع تو نہیں ملے گا اتنی عمر تک پہنچنے کا، لیکن جتنے سال آپ کی زندگی میں رمضان آ جائیں اتنا زیادہ آپ کو موقع مل رہا ہے کہ اس رمضان کو غنیمت سمجھ کر اس کا استعمال صحیح کر لیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج 20واں روزہ ہے، 20 روزے تو گزر چکے جیسے، لیکن کم از کم ان آخری 10 دنوں کی قدر کر لیجئے، روزے کی حفاظت کیجئے، زبان کا روزہ رکھیے، جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھیے، اور جب افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور رات کے اس آخری حصے میں خاص طور سے دعا کریں۔ دیکھیے افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اس میں اصل میں دونوں طرح کے الفاظ روایات میں موجود ہیں کہ جو لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک شخص ہے روزے دار حتی یفطر یا حین یفطر، دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک لفظ یہ ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ افطار نہ کر لے، یعنی صبح سے لے کر شام تک اس کا روزہ جو ہے اس روزے کی حالت میں دعا کرے، اور دوسرے لفظ ہے حین یفطر، جب وہ افطار کرتا ہے، یعنی افطار سے پہلے کا وقت۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے ایک بڑے عالم ابھی گزرے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیوں اس دو وقت کو خاص کیا گیا؟ تو کہا کہ یہ وہ وقت ہے افطار سے پہلے کا وقت جس وقت میں انسان پوری طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے ایک عاجزی کی کیفیت میں ہوتا ہے، دن بھر بھوکا پیاسا جو رہا ہے اس کے اندر وہ احساس بھی ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے رہتی ہیں، اللہ کے شکر کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور اسی حالت میں اگر دعا کرے تو اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو رمضان کے اس مہینے میں آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، کوشش کرنا چاہیے کہ کم از کم 2 مرتبہ قرآن کا دور ہو جائے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل اللہ کی مرضی اور اللہ کے اشاروں پر چل رہا تھا، لیکن ہماری زندگی تو ہم کو نہیں معلوم نا اگلا رمضان ہم میں سے کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا۔ آپ جانتے ہیں پچھلے رمضان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، آج نہیں ہے۔ ہر رمضان اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہماری جان پہچان کا یا تو رشتہ داری کا یا دوست و احباب میں سے کوئی ہوتے، اگلے رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ کے بندو کوشش کرو تو مالی تعاون جس طرح کا ہو سکے آپ کریں۔ ہم روزے کے ذریعے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور پھر کہوں کہ بالخصوص ان آخری 10 راتوں میں اپنی رات کا وہ آخری حصہ جو اللہ کے سامنے مناجات آپ کریں، اللہ سے دعا کریں، تو رب سے ضرور یہ دعا مانگے کہ اللہ ہماری زندگی کو رمضان جیسی زندگی بنا دے، ہماری زندگی کو ایسا ہی بنا دے جیسے اب تک ہم 1 مہینے تک گزار رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے تو آپ مالی عبادت کریں، روزہ ایمانداری سے جو صحیح معنوں میں جو اس کا حق ہے اس انداز میں روزہ رکھیں، اپنی راتوں کو برباد نہ کریں۔ جیسا کہ میں نے فجر کے درس میں کہا، دہرانا نہیں چاہتا، اصل میں یہ کنڈیشن حالت دیکھ کر بہت دل دکھتا ہے۔ تو کیسی ہماری زندگی ہے، ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے کیوں گزار رہے ہیں۔ اسی طرح آخری بات، میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، لیکن آج پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں،
مجھ سے آ کر درخواست کرتے ہیں، تو میں تمام لوگوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آج پھر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہ گھر، یہ جامع مسجد اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اس کی نئی تعمیر کی جائے، اس کی تعمیر نو کے لیے قدم آگے بڑھائے جائیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کئی مرتبہ ایسی چیزیں آپ کے سامنے دکھتی ہیں، کل اللہ رب العالمین کی طرف سے شاید یہ بھی ہے کہ اشارہ ہو میرے، یا پھر کم از کم میرے بولنے کے لیے ایک بہانہ ہو کہ کل 5 منٹ کی ہوا اور بارش نے کتنی ساری جان ماز بھیگا دی تھی، خواتین کے حصے میں کتنی پریشانی ہو گئی تھی۔ یہ ایک لمحہ ہے۔ اب آپ دیکھیں 6 حصوں میں بٹی ہوئی ہماری مسجد ہے، اور اسی بنیاد پر کئی ایک مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ کیوں آپ اس کے لیے آگے نہیں آتے کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر کرے؟ کمیٹی کے ذمہ داران سے میں بات کہوں گا کہ آپ کے لیے آسانی اگر کرنا چاہتے ہیں آپ تو جماعت کے لوگوں سے بات کریں۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ایک مرتبہ کہہ چکا، لیکن کسی بھی جماعتی نے آگے بڑھ کر ہمت نہیں جٹائی کہ کچھ تو کیا جائے۔ سب بولتے ہیں، کتنے لوگ مجھ سے خود بولتے، کچھ میرے سامنے بولتے، کچھ نہیں بولتے۔ آج ان سب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی چاہتے ہو کہ اللہ کا یہ گھر بنے تو اس گھر کی تعمیر کے لیے آپ کو سب کو آگے پانا پڑے گا۔ اور ایک مثال میں نے کچھ لوگوں کے سامنے ذکر کیا، اور شاید دیکھیے آج پھر بولنا تھا تو میسج میرے سامنے آیا کہ ہمارے گاؤں کھاری میں جب مسجد کا کام شروع ہوا، میں نے ایک بات رکھا تھا کہ ہر ہفتے کی جو مزدوروں کی جو کا خرچہ اس کے لیے 50 روپے روزانہ ہر ہفتے کو سب دے دیا کریں۔ ایک لڑکا جو مزدوری کرتا ہے اور گاؤں میں بھی نہیں دوسری جگہ رہ کر مزدوری کرتا ہے، ہر ہفتے اس نے 200 روپیہ آ کر میرے پاس لکھایا۔ میں سوچا کہ صرف آج بھر دے رہا ہوگا، لیکن تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ ہر جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد، اور آج ابھی جمعہ کے پہلے اس کے 200 روپئے میرے فون پے میں آ چکے ہیں۔ تو ایسے کیا ہمارے پاس بالکل ہے جو جب تک تعمیر چلے گی انشاءاللہ دیں گے، اور تعمیر کی شروعات ہوگی تو ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کام شروع ہوگا تو ہم دیں گے۔ بھائی آپ ہی شروع کر دیجئے نا، آپ خود آگے بڑھ جائیے۔ اس لیے میں آپ تمام جماعتیوں سے اور تمام ذمہ داران مسجد سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ذمہ داران خود آگے بڑھیں، لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ دیکھیں ہمارے سامنے 3 بڑے کام ہیں، ایک وہ باغیچے کی جو بھی وہاں اسکول مدرسہ جو بنے، دوسرا کمپلیکس کا کام ہے، تیسرا مسجد ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہمیں مسجد کی ضرورت ہے، اور اسی مسجد میں وہ سارے انتظامات کیے جائیں، بچوں کی تعلیم کا نظم ہو، یہاں پر ایک ایسا مرکز ہو جہاں پر ہفتے میں 15 دن میں علماء کرام کی ایک بڑی جماعت ہمارے شہر میں موجود ہے۔ ایک جماعت ہر کچھ دن کے بعد یا ایک دن فکس کر لیا جائے، جماعت علماء کرام کی جماعت بیٹھے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا جائے، وہ ازدواجی رشتے جو بگڑ رہے ہیں ان کو سنوارنے کی کوشش کی جائے، آپس میں جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں ان کو ملانے کی کوشش کی جائے۔ جو بہت سارے جگہ جائیداد کے مسائل میں، زمین کے مسائل میں لوگ الجھتے ہیں، برسوں اپنی زندگیاں کھپاتے ہیں اور کورٹ میں لاکھوں ہزاروں لاکھوں روپئے برباد کرتے ہیں، وہ سب بیٹھ کر اطمینان سے مسائل کو حل کر لیں۔ ان کے لیے ایک مرکز بنایا جائے، بچوں کی بہترین تعلیم کا مرکز بنایا جائے، اور اس گھر سے تمام جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے نکلے، دیکھیے مسجد کی ضرورت ہر سماج، ہر معاشرے میں جہاں مسلمانوں کی آبادی وہاں ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچے، مختلف اقوال ہیں، 4 دن، 10 دن، 12 دن، 14 دن یا 24 دن۔ ہم سب سے آخری قول کو بھی اگر مان لیں کہ 24 دن، حالانکہ زیادہ مضبوط 10-12 دن والا 12 دن والا قول ہے یا جو بھی ہو، لیکن 24 دن بھی اگر مان لیتے ہیں تو 24 دن آپ وہاں رکے، لیکن اسی بیچ آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور رب نے اس مسجد کو یہ مقام عطا کیا، لمسجد اسس علی التقوی۔ اللہ نے فرمایا وہ مسجد جو منافقین نے بنایا تھا اس میں کھڑے ہونا نہیں ہے، آپ کو اس مسجد میں کھڑے ہونا ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ یاد رکھو مسجد کی بنیاد اینٹ گارے پر نہیں ہوتی، لوہے اور سیمنٹ اور گٹی کے بنائے ہوئے کالم پر نہیں ہوتی، مسجد کی بنیاد اللہ کے گھر کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اس رب کے فرمان کو سناتے ہوئے آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دیا، پلاٹ بتا دیا کہ یہاں آپ کو ہمارا گھر بنانا ہے اور اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اور جب یہ گھر کی تعمیر شروع ہوئی، کوئی اور نہیں ہے، ایک فیملی ہے، اور اس ایک فیملی میں بھی صرف 2 ہی ممبر ہیں، باپ بیٹے دونوں ہیں۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، دیواریں اٹھا رہے تھے، وَإِسْمَاعِيل ساتھ میں صرف اکیلا اکلوتا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹے کے ساتھ باپ نے وہ مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد کے اندر اخلاص تھا، آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف باپ بیٹے نے کام شروع کیا ہے، تو میں آپ سے کہوں گارنٹی کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد آپ مسجد کی بنیاد رکھیں، اور انشاءاللہ آئندہ رمضان میں اسی جگہ پھر سے خطبہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے نئی مسجد کے اندر۔ شرط یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ، مالی حیثیت آپ کی کچھ بھی ہو، سچے دل سے آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیے، آپ تیار ہو جائیے اس بات کے لیے۔ اور میں اعلان نہیں کروں گا، تمام ذمہ داران مسجد سے پھر کہوں گا اور تمام مصلیان سے، اگر واقعی چاہت ہے تو بغیر اعلان کے بیٹھ کر اس مسئلے کو، اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ کے اس گھر کو بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکلے، بیچ میں صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آپ رکے تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز ایک قبیلے کے آبادی میں ہوئی تھی، آج اس جگہ ایک مسجد ہے، اس جگہ جہاں پر آپ نے جمعہ پڑھی تھی۔ اور اس کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہی جگہ مسجد کی تعمیر کے لیے منتخب کی گئی۔ 2 یتیم بچوں کا مال تھا، 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی، ان لوگوں نے فری میں دینا چاہا۔ وہ بچے یتیم ہیں لیکن پھر ان کا جذبہ دیکھیے کہ فری میں دینا چاہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم فری میں نہیں لیں گے۔ آپ نے اعلان کیا، بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا، ان کو حکم دیا کہ اس مسجد کی، اس جگہ کی جو ہے قیمت ہے اس کو آپ ادا کر دیجئے۔ اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مسجد کی جگہ کی قیمت ادا کر دی۔ انشاءاللہ جب ہم کام شروع کریں گے تو ہمارے پاس بھی ایسے لوگ ضرور کھڑے ہوں گے، کوئی سیمنٹ دینے کو تیار ہوگا، کوئی لوہا دینے کو تیار ہوگا، کوئی کچھ اور کام کرنے کو تیار ہوگا۔ انشاءاللہ خواتین سے مائک سسٹم جو اچھے سے اچھا ہوگا ان کے ذریعے ہم دلوانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر، جو صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ایک خاتون نے اپنے غلام جو بڑھئی تھا اس کے ذریعے بنوا کر دیا تھا، اس لیے کوشش ہونا چاہیے کہ مسجد کا ساؤنڈ سسٹم عورتیں اس کا انتظام کریں، اور یہ حکم نہیں ہے لیکن اس کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے لے کر مسجد نبوی پہنچتے تک، مدینہ پہنچتے تک جو 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 3 مسجدوں کی گویا کہ بنیاد رکھی ہے آپ نے۔ تو ہم کیا پوری زندگی میں یہ کام نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے ہیں اور خود بنفس نفیس آپ اس کی تعمیر میں شامل ہیں، آپ خود اینٹ اٹھا کر لاتے، بنیاد پہ رکھتے، اور آپ ایک جملہ فرما رہے تھے جو شعر کی شکل اختیار کر گیا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اللہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ جو اصل زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ لوگوں دنیا کے لیے جینا اللہ نے اجازت دیا ہے، خوب کمائیے، آپ کے پیسے کی بھی اسلام کو ضرورت ہے، لیکن حلال کمائیے اور کمانے کے بعد اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی لیے میں آپ سے اس بات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ واقعی اگر آپ چاہتے ہیں، اور جتنے لوگ جو بار بار مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ولی صاحب مسجد بنانے کی بات کہیے، کچھ بولیے، میں تو کب سے بول رہا ہوں، آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ میری آواز میں آواز ملائیے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس آخری عشرے کو، رمضان کے اس آخری عشرے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو نیکیاں اب تک ہم نے کیا ہم کو شرف قبولیت عطا فرما، اور جو نیکیاں کرنے والے تو بہتر جانتا ہے، ہمیں توفیق دے نیکی کرنے کی بھی، اور اس کو قبولیت کا مقام بھی عطا فرما دے۔ جو اللہ رب العالمین کاروبار میں کمزور ہیں، مقروض ہو چکے، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ان کو شفا اور صحت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بالخصوص اس نیکی کو، اس آخری عشرے میں اس نیکی کی بنیاد رکھنے کی، اس کا عزم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمارے اس عزم کو مکمل فرما کر آئندہ رمضان تک اس مسجد اور تیرے گھر کو مکمل بھی فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، مسجد سے جوڑ کر تیرا حق ادا کرنے والا بندہ بنا کر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔